Recording in progress. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے پھر آج نئی صورت کا آغاز ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سورہ محمد ختم ہوئی اور سورہ فتح الحمدللہ۔ ہم نے آج شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ الفتح، جی اس کا آغاز انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کا جو تعارف ہے اور زمانہ نزول اور جو حالات تھے وہ ممکن ہے تھوڑے سے لمبے ہو جائیں، تو غور سے سننا ہے۔ یہ جو آیت آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 29 تک یہ صورت جو ہے یہ چلے گی۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو صلح حدیبیہ ہوا تھا، اگر آپ کو پتا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو ہجرت کے بعد حضرت عمر نے جو سال شروع کیے تھے وہ سنہ ہجری سے شروع کیے۔ تو سورہ محمد تھی تیاری کے لیے کہ اب قتال کی اجازت ہے۔ تو پہلا قتال یا پہلا جہاد جو تھا وہ کس ہجری میں ہوا؟ 2 ہجری، 2 ہجری میں۔ اور کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ بدر۔ بدر۔ غزوہ بدر، ٹھیک ہے۔ اور پھر 3 ہجری میں بھی ایک غزوہ ہوا تھا، تو غلام سرور بھائی وہ کون سا غزوہ تھا؟ احد۔ غزوہ احد، بالکل۔ اور 4 ہجری نکلی تو 5 ہجری میں ایک غزوہ ہوا تھا چشتی صاحب، وہ کون سا غزوہ تھا؟ احزاب۔ جی غزوہ احزاب یا غزوہ خندق۔ جی ہاں جی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ جو غزوہ ہے اس کے بارے میں ہم نے اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے، اور اب 6 ہجری آ جاتی ہے، اور جو آگے واقعہ بتانا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن جن کے نہیں پتہ ان کے لیے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ ریکارڈنگ کر دیتے ہیں کہ 6 ہجری کو ذیقعد کے اندر، 6 ہجری ذیقعد جو کہ حرمت والے 4 مہینے ان میں سے ایک مہینہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ایک خواب آیا کہ وہ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم ان کے ساتھ مکہ گئے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کا خواب جو ہے وہ وہی میں سے ایک قسم ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی سر۔ تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی ہم عمرہ کرنے چلیں گے، جو بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ عمرے کا جانور لے لے، اپنے نیام میں ایک تلوار رکھ لے، احرام باندھ لے، اور ہم چلیں گے اپنا مکہ اور خانہ کعبہ کا کر کے آئیں گے، طواف عمرہ کر کے آئیں گے۔ تو یہ وہاں سے تقریباً اب تو 500 کلومیٹر بنتا ہے، میلوں کے حساب سے پتہ نہیں کتنا ہے، تقریباً اتنا بنتا ہے کم و بیش۔ تو مکہ آ گئے، تو راستے میں مکہ کے جو افراد تھے انہوں نے بھی انہیں درمیان میں روکنے کی کوشش کی
کچھ افراد نے، ان کے الگ الگ نام آتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک سائڈ پر بیٹھ گئے، تو وہاں بھی انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی اور بتایا پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ واپس چلے جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے نمائندے بھی بھیجے. رسول پاک نے کہا کہ بھئی یہ حرمت والے مہینے ہیں اور ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی بڑا سامان حرب جو ہے وہ بھی لے کے نہیں آئے، اور یہ اونٹنیاں ہمارے پاس ہیں اور قربانی کے جانور، ہم عمرہ کریں گے، چلے جائیں گے. تو یہ واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سلسلہ کلام مطلب وہ تھا. تو بالاختصار یہ ہے کہ آپ نے پھر حضرت کن کو بھیجا مکہ کے اندر، ساتھی بتائیں. جی حضرت عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا ہو جائے گا، انٹریکٹیو ہو جائے گا جب آپ مجھے جواب دیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اس لیے کہ ان کی کافی ساری عزت تھی، تو انہیں واپس آنے میں دیر ہو گئی. جب دیر ہوئی تو افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ بیٹھے جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. تو آپ نے لوگوں سے بیعت کی، اور جتنے بھی یہ 1400 صحابہ تھے، تو سب نے الحمدللہ آپ کا ہاتھ تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھتے، اور بیعت کس چیز پر تھی کہ میں اپنی زندگی اس جہاد کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس سفر کا جو ایک اثر ہے وہ یہ ہوا کہ منافقین کا پتہ چل گیا، مشرکین کا پتہ چل گیا. منافقین مدینہ میں تھے یا ارد گرد تھے، ان کا پتہ چل گیا کہ وہ اس قافلے کے اندر آئے ہی نہیں، اس عمرے کے اندر. تو فائدہ مطلب یہ ہوا 1400 افراد اب 6 ہجری کے اندر. تو بعد میں جب حضرت عثمان جو تھے ان کا پتہ نہیں تھا پکا کہ بھئی وہ شہید ہو گئے ہیں یا نہیں، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت ہے، اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ لڑیں گے. اب جب یہ چیز ہوئی تو ایک دھاک جو تھی وہ کفار پر بیٹھ گئی. تو وہاں سہیل بن عمرو وہ سردار وہ آیا، تو اس نے کہا جی کہ ہم یہ ہے کہ دہشت تو مطلب ڈیفینیٹلی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس سال کچھ وہاں پھر شرائط جو تھی اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ. پہلی ہے بیعت رضوان جس کا ذکر آئے گا یہاں غالباً آیت نمبر 10 سے شروع ہوگا اس سورہ مبارکہ کے اندر ہی. اب اس کے اندر جو اس صلح کے اندر جو شرائط رکھی گئی تھیں وہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ جی آپ ذرا واضح فرما دیجیے. اور دوسری بات سر ہاں یہ جی، جو بیعت رضوان ہے اس کی بھی تھوڑی سی وہ کر دیں کہ یہ کیوں لی گئی تھی بیعت. جی بیعت رضوان بتایا نا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بن کے گئے تھے، تو سفیر کو قتل کر دینا جی جی بے کو افواہ ہو تو اس کا بدلہ لینا پھر تھا نا کہ بھی اگر نہ بدلہ لیتے تو وہ آ کے ہلاک کر دیں. تو مسلمانوں کو تو بتایا ہوا تھا پہلے قتال کرنا ہے، الحمدللہ بدر احد میں نے پوچھا، خندق پوچھا وہ بھی، اور اس کے علاوہ غزوات جو تھے وہ بھی ہوئے. تو مسلمانوں نے وہ تیاری لوگوں کو بتا دی کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک چیز آ گئی. جی تو شکریہ. پھر سہیل بن عمرو جی وہ آیا، تو اس نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں. اب اس کے اندر جتنے بھی شرائط تھیں وہ ایسی شرائط تھیں کہ جن مسلمانوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، تو وہ تو جہاد کرنے کے لیے تیار تھے. جی اور تیاری اس سے پہلے بیعت ہو بھی چکی تھی. تو جب یہ صلح ہوئی تو صلح کے اندر کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. اس میں
ایک بشری تقاضے کے اندر یہ لگتا ہے، اور ان کو بھی لگا، صحابہ کرام کو بھی، کہ ہم بہت دب گئے ہیں۔ مثلا اس کے اندر چیزیں یہ تھیں کہ یہ معاہدہ جو ہے اب صلح یہ 10 سال کے لیے ہوگی، پھر آیا کہ مسلمان اس سال چلے جائیں اور اگلے سال آئیں اور 3 مہینے یہ یہاں رہیں اور ہم مکہ کو خالی کر دیں گے، اور 3 دن 3 دن یہاں رہیں اور 3 دن مکہ خالی ہوگا، آپ اپنا عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درمیان میں آیا کہ یہ معاہدہ فلاں مطلب کفار مکہ یا ان کا نام لکھا ہوا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کا لفظ آیا تھا۔ تو آپ نے وہ سنا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ محمد رسول اللہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ نے یہ کلمہ جو لکھ لیا ہوا ہے۔ تو اب حکمت جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یہ کہا کہ بھئی اس کو کاٹ دیں۔ حضرت علی وہ معاہدہ لکھ رہے تھے تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ میں تو ہمت نہیں پڑتی، تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے وہ الفاظ جو بتائے کہ بھئی یہ لفظ ہے اور یہ لفظ ہے کاٹ دیا۔ تو اس سے پتہ ایک تو یہ چلتا ہے کہ نبی الامی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، علم کے منبع تھے لیکن پڑھنا لکھنا یہ ان کے بس میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بطور نشانی کیا۔ دوسری، اب ان لوگوں کو بڑا برا لگا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ بھی کاٹ دو۔ دوسرا یہ تھا کہ بھی جو افراد مکہ سے مدینہ جاتے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو مدینہ سے مکہ آئے گا، مدینہ سے مسلمان وہ کافر ہو کے وہ یہاں آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب مطلب ان کے ذہن میں تو یہ تھا، اور تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے، بخاری میں بھی، اور پڑھ رہے تھے آج، کہ بھئی وہ آدمی جو مدینہ سے کافر ہو کے آ جائے تو مسلمانوں کو اس کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ کافر ہو کے آ رہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے، تو لہذا کہا کہ بھئی یہ بھی منظور۔ اب اس قسم کی اور شرائط تھی کہ بھی جو بھی حلیف قبیلے ہیں وہ جس کو اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں کفار مکہ کو وہ بنا لیں، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کو اپنا حلیف بنانا چاہتے ہیں وہ ان کو اپنا حلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا ساتھی ہو، حریف ہوتا ہے دشمن، حلیف ہوتا ہے ساتھی۔ تو اس کے اندر ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ان کفار مکہ نے اسلامی ریاست کو ریکگنائز کر لیا، لیکن یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اپنے احرام کھولیں اور احرام کھول کے اپنی قربانیاں کریں۔ اب صحابہ کرام اتنے زیادہ رنجیدہ تھے اندر سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کے پاس گئے تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ سوال کی صورت میں ہے، لیکن ان کا جواب ہاں ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ بھی کیا ابو بکر ہمیں بتاؤ کہ بھی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہاں ہیں جی۔ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ جی ہیں۔ کیا ہم لوگوں نے پہلے فتح، کیا ہم جنگ کرنا نہیں جانتے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، لیکن وہ اتنے غصے میں تھے اس میں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر نے جو جواب دیا وہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب یہ ایمان کی ایک الگ الگ معیار ہیں، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور وہی سوال رسول پاک سے نہیں بھی کیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب یہی دیا کہ فیصلہ کرنے والا تو اللہ کا رسول ہے،
فیصلہ کرنے والے دوسرے لوگ نہیں ہیں، یہ میں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو کہا کہ اب تم اپنی قربانیاں کرو اور اپنے جو کیا ہے احرام ان کو اتار دو۔ تو میں بتا رہا تھا کہ بھئی اتنے رنجیدہ تھے کہ ساتھی اٹھ نہیں رہے تھے۔ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو اور لوگوں نے اس کے اندر تھوڑا انتظار کروایا ہو۔ جی تو پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین وہ وہاں تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اٹھے، اپنی قربانی کریں، اپنا احرام اتاریں، تو یہ سب دیکھا دیکھی آپ کا کر لیں گے۔ تو الحمدللہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اور یہ بھی ایک مطلب یہ دیکھیے گا کہ والدائیں جتنی بھی ہماری تھیں برکت ہے ان کی، تو جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے اپنی قربانیاں کی، اپنے احرام کھول کے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے میں جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو ایک وہ جو سہیل بن عمرو تھا، اس کا اپنا بیٹا، اس کا نام تھا ابو جندل، کیا تھا؟ ابو جندل۔ وہ آ گیا، اور ابھی معاہدہ لکھا نہیں جا رہا تھا، تو عہد کی پاسداری کے لیے یہ ذہن میں سوچیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بے شک ہم نے ابھی تحریر نہیں ہوا، صرف زبانی طور پر ہی معاہدہ ہوا ہے، لیکن ہم اس معاہدے کے پابند ہیں۔ ابو جندل کو کہا کہ تم دعا دی اور کہا کہ بے صبر کرو، واپس بھیج دیا۔ اب ابو جندل جو تھے وہ وہاں سے نکل کے تو ریڈ سی جو بحر احمر آتا ہے اس کے کنارے چلے گئے۔ ایسے ہی ہوا کہ انہی 2 سال کے اندر ایک ابو بصیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مدینہ چلے گئے۔ تو لوگوں نے ان کو واپس لانے کے لیے کہا کہ بھی معاہدہ تو ہو چکا ہوا ہے اور معاہدہ لکھا بھی ہوا ہے، تو لہذا آپ کیا کرو، اس بندے کو واپس بھیج دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو بھی واپس بھیجا، لیکن راستے میں انہوں نے اپنے جنہوں نے کفار نے پکڑا ہوا تھا ان کے ساتھ لڑائی کی، اور وہ وہاں سے بھاگ کے جس جگہ پر ابو جندل تھے وہاں ہی پہنچ گئے۔ تو یہ 70 افراد وہاں پہنچے، تو ان کا وہ جو راستہ تھا وہ ان کا بزنس کا راستہ تھا، تو یہ پھر وہاں سے حملے کرتے تھے۔ تو آخر میں 2 سالوں کے اندر اندر ہی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ ابو بصیر اور ابو جندل جو ہے ان کو مدینہ لے جائیں۔ اب وہ چیز جو پہلے فتح کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اور صحابہ کرام ناراضگی کی حالت میں تھے، دبے ہوئے تھے، ناراضگی کی حالت تھی، تو پتہ چل گیا کہ بھی اب جو ہے یہ آثار تو فتح کے ہیں۔ تو میں اب ایک بات بتاؤں گا مختصراً، وہ کیا ہے کہ جب یہ واپس جا رہے تھے یہ معاہدہ کر کے، تو راستے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوال پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب وہ کیا سوال تھا، وہ سوال اس کے اندر نہیں ہے حدیث کے اندر۔ دوسری بار پوچھا، آپ خاموش رہے۔ تیسری بار پھر پوچھا، خاموش رہے۔ اب وہ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے کہ ایک پہلے واقعہ بھی ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بات مطلب کر دی تھی، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ساری عمر میں اس ایک لمحے کے لیے صدقات اور باقی چیزیں جو تھیں نوافل وہ پڑھتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب ایسی حرکت کر دی تھی، تو اس پر پشیمانی کی حالت میں وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ کیوں جی؟ یہ محبت کا انداز ہے۔ تو اب وہ جب 3 بار پوچھا تو وہ آگے چلے گئے چھوڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن لوگوں کو بلایا، کہا کہ بھئی عمر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ۔ وہ لے کے آئے تو انہوں نے کہا جی کہ آج مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ جہاں جہاں سورج جاتا ہے اور سورج کی روشنی پہنچتی ہے جن چیزوں پر، ان چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور انہوں نے یہ صورت آگے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم میں بتا رہا ہوں پڑھتے جاتے ہوں گے، اور یہ 29 آیات پوری کی پوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
पढ़वाई और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये जो दबी हुई चीज तुम महसूस कर रहे हो ये तो असल में है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। और हुआ भी ऐसे कि 2 साल के अंदर ये मुआहदा खत्म हो गया, और वो भी ये है कि बदअहदी काफिरों की तरफ से हुई। वो बनु बकर और बनु खुजा का था कि एक खलीफ बन गया मुसलमानों का और एक उन्होंने बनु खुजा पर हमला कर दिया और खाना काबा के अंदर लोगों को कत्ल किया। तो अब बनु खुजा के लोग जो थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहा कि इन लोगों ने ज्यादती की है। अबू सुफियान ये गए थे मुआहदे की तजदीद के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब नहीं दिया। तो जवाब ये दिया कि 2 साल में के अंदर इन्होंने जो किया था, इसके अंदर खैबर, आगे है एक वादी यतीमा, इसके अलावा तबूक, ये सारी की सारी जंगें लड़ी गई। और 2 साल के बाद उसी एक हलीफ कबीले का बदला लेने के लिए आए। तो आपके साथ कितने सहाबा थे? 10,000। जी 10,000। और 2 साल पहले कितने मैंने बताया उम्र के लिए कितने आए? 1400। 1400। तो आप 13 साल को 6 साल के अंदर जमा करें तो 19 बनता है। 19 साल के अंदर 1400 अफराद और 20 और 21 साल जो था, यानी कि सिर्फ 2 साल के अंदर कितने लोगों का मुजाहिदीन का जो इजाफा हुआ है ये हुआ। तो ये फतह हुई या ना हुई? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बैत रिजवान और सुलह हुदैबिया और लोगों का नाराज होना सहाबा का, और फिर नाराज होके फिर उसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी करना, ये मेरे ख्याल है कि सब्र का बहुत बड़ा इम्तहान है। क्या ख्याल है? जी मतलब ये सोचें कि सारे अल्हम्दुलिल्लाह बशर इंसान, उनके जज्बात एहसासात उनके सब के खिलाफ बात हो रही है सारी कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है कि जो उनके हक में हो। और उस वक़्त ये सब्र की इंतहा है। तो इन्नल्लाह मास्वाबिरीन, और अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। अल्लाह की तो इससे सबक क्या मिला कि अल्लाह की जो रजा, अल्लाह जो कहे उसमें मुमकिन है क्या, हमें बहुत दफा समझ नहीं आता, लेकिन अल्लाह की रजा पर राजी होना ये ईमान के अंदर इजाफे की निशानी है। ठीक है जी। जी अब जनाब पढ़ते हैं, ये इसके अंदर यही सारी चीजें आएंगी। तो पहली आयत जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब हैं जी, डॉक्टर दाऊद भाई आप तर्जुमा कर जी दो। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। जी आपकी आवाज भी कट रही है, मैं जरा तर्जुमा कर देता हूँ कि अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। अच्छा जी, यहाँ लफ्ज आगे आ रहा है, मैंने 3 आयात पढ़ी हैं, ला ला और ला, 2 दफा ला लिखा हुआ है। तो ये 3 आयात इकट्ठी, इन्ना बेशक हमने, फतहना हमने फतह दी, लका तेरे लिए, फतहम मुबीना वाज़े फतह। क्यों जी? जी तो तर्जमा बनेगा बेशक हम ही ने तेरे लिए फतह दी, पहले मैं कर रहा हूं, फिर फतह मुबीना का तर्जमा कर रहा हूं, वाज़े फतह। और फतह ये ध्यान में रख लीजिएगा कि किसी बंद की हुई चीज को खोलना, ये फतह होता है। तो जो मुफस्सिरीन इसका तर्जमा करते हैं वो कहते हैं कि जब गुज़वा अहज़ाब हुआ था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस वक़्त कि इस साल के बाद कोई भी इस साल के बाद कोई भी आप पर हमला नहीं होगा, अब आप होंगे जो दूसरे लोगों पर हमला करेंगे। क्यों जी?
جی اب وہ جو بندھن تھا اسلام کا وہ کھول دیا گیا، اور چند ہی سالوں کے اندر پورا عربین پیننسیولا جو تھا وہ الحمدللہ فتح ہو گیا۔ اچھا جی، یہ اس کے لیے 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں آگے۔ ایک تو کہ بے شک ہم ہی نے تیرے لیے فتح کو، بے شک ہم ہی نے تیرے لیے فتح نہ، کیا ترجمہ کیا میں نے؟ فتح دی فتح دی، فتح مبینہ، واضح فتح کیوں دی؟ پہلی چیز لیغفر اللہ، تاکہ اللہ تیرے لیے بخش دے، تیرے لیے بخش دے۔ سر یہ لاکا نہیں بخش پڑھا دے۔ گیا، سوری یہ جی لاکا نہیں پڑھا گیا ابھی۔ اچھا جی، لیغفر لک اللہ، جی تاکہ اللہ تیرے لیے بخش دے، کیا بخش دے؟ ما تقدم من ذنبک، تیرے ان گناہ سے، تیرے اس گناہ سے، ما تقدم جو گزر چکا۔ اب یہاں یہ ہے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، کیوں جی؟ جی 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 اور لفظ ذنب بھی آ رہا ہے، جی؟ جی اب ذنب کا احتراماً کریں گے ترجمہ تو یا خطا کریں گے یا قصور کریں گے، تو انہوں نے لکھا کہ بھی یہ وہ قصور ہیں جو نبوت سے پہلے کے کبھی کوئی ہو گیا تو، کیوں جی؟ جی مفسرین نے جو اس کا ترجمہ کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا جو ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہے؟ یقیناً جو اللہ کہہ رہا ہے وہی ٹھیک۔ جی، اگر اس پر پورے کا پورا یقین ہے اور پوری شد و مت سے یقین ہے تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات نہیں ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی بالکل ایسا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من خاسرین الخاسرین۔ بالکل۔ نوح علیہ السلام سے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا جی جی اپنے بیٹے کی کیا بات تھا؟ اپنے بیٹے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں کہ وہ میرے اہل میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی اللہ سے مانگی، تو ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، یہ آتا ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے نا کہ پھر چن لیا اس کے رب نے اسے، یہ ایک نبی کے لیے نہیں آتا۔ آگے دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد محترم کے لیے دعا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جی کی عہد کیا تھا۔ بالکل پھر میں لے جاتا ہوں یونس علیہ السلام کی طرف، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے چونکہ اب آپ کے لیے، یونس علیہ السلام سے بھی کوئی ایسی بات ہوئی جی 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 کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ہی وہاں اس بستی سے نکل آئے تھے، تو اللہ نے ان کو حوت کے پیٹ کے اندر رکھ دیا، تو انہوں نے وہاں دعا پڑھی تھی۔ انبیاء کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اصل جو چیز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو قتل ہو گیا نا، قتل کیا نہیں، ہو گیا، کیوں جی؟ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو لہذا یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جتنا اونچا مرتبہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑی سی خطا، تھوڑی سی لغزش، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں، مطلب ذنب کے معنی میں آیا ہے، میں اس کو تو نہیں کر سکتا کہ ذنب کو میں چینج کروں، کیوں جی؟ جی 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 احتراماً آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے قصور تو کر لیں، خطا کر لیں، گناہ بے شک کر لیں، لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
بہت ساری چیزیں فرض تھیں جو آپ پر مجھ پر نہیں ہیں، اور وہ جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ المومنین وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے پاؤں جو ہیں یہ سوج جاتے ہیں اور آپ اتنی اتنی لمبی کرت کرتے ہیں جی. تو آپ نے کیا کہا تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیوں جی؟ جی جی اصل چیز جو دکھائی جا رہی ہے اس کے اندر ہمارے لیے، آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی ہستی جن سے جی اگر کوئی خطا لغزش ایسی ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں، دو زانو ہو کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اور آگے کیا ہے، فتابہ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ اصل میں ہے کہ اگر انسان اپنے ذہن میں ڈال لے، اور یہ جو کچھ بھی ہے ترجمہ جیسے بھی کریں گے کہ وہ نبوت سے پہلے تھے، ہجرت سے پہلے تھے جی، یہ سارے کا سارا اس کے اندر آ جائے گا. لیکن میں نے بتایا جو اللہ نے کہا وہ بہت سچ، اور ہمارا احترام وہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کا ترجمہ اسی احترام کے تحت کریں گے، اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ بس احترام ہمارے وجہ سے ہم اس کو کر رہے ہیں، تیرا مقصد اگر ذنب کا مطلب گناہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. کیوں جی؟ جی 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 اب یہ چیز ذہن کے اندر بٹھانا نا یہ بڑا مشکل ہے، یہ آسان جی نہیں ہے. ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے، کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل. بالکل آپ صحیح کہہ رہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کی اپنی حیثیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیثیت، اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سچ کہہ رہا ہے. لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے بخش دے، ما تقدم من ذنبک، جو تیرے گناہ سے ہے. ذنوب نہیں کہا، ذنب کہا ہے جی. جو تیرے، اور گناہ بھی اگر ایک ہی ہے تو اس میں بھی من آیا ہوا ہے. کیوں جی؟ جی ہیں۔ تو من اگر آ جائے تو یہ نکرہ کے معنی میں آتا ہے. تیرے گناہ کو بخش دے، وما تأخر، اور جو پیچھے رہ گیا، یہ تو ایک عام معافی ہو گئی، معصوم. دوسرا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اب لام یہاں بھی ہے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت کو تیرے اوپر پورا کرے. تیسری چیز وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. تیسری چیز. چوتھی چیز وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تیری مدد کرے بہت زبردست مدد. عزیز کا ترجمہ کہہ رہا ہوں، بہت زبردست. نصر مدد. جی وقت کم ہے، اب میرے ساتھ پڑھیے جی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ، ترجمہ بے شک ہم بے ہی نے شک تیرے ہم ہی نے فتح تیرے لیے فتح دی. فتح دی، بے شک ہم ہی نے تیرے لیے فتح دی، فتح مبینہ، واضح فتح. واضح بڑی فتح، واضح فتح. لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ فتح ہے یا نہیں، اللہ نے کہا یہ بالکل واضح فتح ہے. 2 سال بعد پتہ چلا کہ وہ جو 1400 آدمی تھے وہ 10,000 کے اندر تبدیل ہو گئے، اور بہت سارا علاقہ جو تھا وہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا. لیغفر لک اللہ، جی تاکہ اللہ تیرے لیے بخش اللہ تیرے لیے بخش دے. جی اب لکا تجھے بخش یا تیرے لیے بخش دے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تیرے لیے بخش دے ما تقدم من ذنبک، جو گزر جو چکا کوئی جو تیری تیرا پہلے گناہ. گزر، جی جو پہلے گزر چکا تیرا گناہ. وما تأخر، جی اور جو اور جو پیچھے رہ پیچھے رہ گئے. اور جو پیچھے، جی اور جو پیچھے آئے گا یہ کر لیتے ہیں جی. اس لیے کہ جی سورہ تو
6 ہجری کے اندر نازل ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی گارنٹی دے دی کہ پہلے جو گناہ ہو گیا وہ بھی بخش دیا، اور وما تأخرا، اور جو پیچھے رہ گیا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، ترجمہ، اور تاکہ وہ پورا کر دے اپنی نعمت کو، تاکہ وہ پورا کر دے اپنی نعمت کو، علیکہ، تجھ پر، تجھ پر، جی، وَيَهْدِيَكَ، اور وہ تجھے راہ دکھائے یا ہدایت اور دے، تجھے رہنمائی کرے، اور تیری رہنمائی کرے، تجھے ہدایت دے، ٹھیک ہے، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی، سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں بھی یہ ساری چیزیں ایک اور بھی ذہن میں رکھ لیں، تھوڑا سا وقت میرے پاس ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایٹم بم کا جو دھماکہ کیا تھا وہ تو کیا سائنٹسٹ نے، نام کس کا آتا ہے؟ اس وقت کا جو منتظم تھا، کیوں جی؟ جی ایسے ہی آتا ہے نا جی جی۔ تو یہاں اور اسی لیے اگر شکست ہوئی کسی جگہ پر تو اس وقت کا بھی جو بندہ ہوتا ہے لیڈر، اس کے نام ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو دوسری تشریح یہ بھی ہے کہ اگر کہیں صحابہ سے، دوسروں سے کوئی گناہ ہو گیا ہوا ہے تو ممکن ہے وہ گناہ، کیونکہ لیڈرشپ کن کی تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے کہا کہ بھی میں نے وہ گناہ بھی بخش دیا ہے جی۔ تو یہاں بھی وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، جلدی جلدی میں جی، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور اور تاکہ اللہ تیری مدد کرے، اور تاکہ بھی کر لیں، اور تاکہ اللہ تیری مدد کرے، نصرًا عزیزا، زبردست مدد، زبردست مدد، ٹھیک ہے جی، اور تاکہ اللہ تیری مدد کرے، زبردست مدد، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب میرا خیال ہے وقت اتنا ہی ہے، پروفیسر صاحب کو دیتے ہیں اور پھر آپ قیصر بھائی کو کہیں گے کہ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا، بے شک ہم نے فتح دے دی، لکا آپ کو، فتح مبینہ، واضح فتح، یعنی ہم نے آپ کے لیے واضح فتح دے دی، لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالی مغفرت کر دے، ما تقدم، جو پہلے ہو چکا، من ذنبک، گناہوں میں سے، وما تاخر، اور جو بعد میں ہوا، ویتم، اور تاکہ پورا کرے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیہ کا، آپ پر، صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَيَهْدِيَكَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی کرے، صراطً مستقیما، سیدھے راستے کی طرف، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، نصرًا عزیزا، غالب مدد، یعنی زبردست زبردست۔ مدد جی، قیصر بھائی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تجھے فتح دی، واضح فتح، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے بخش دے تیرا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا، وما تاخر، اور جو بعد میں آئے گا، ویتم نعمتہ علیک، اور تاکہ وہ اللہ تجھ پر اپنی نعمت کو پورا کرے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ وہ اللہ تجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے، نصرًا عزیزا، بہت غالب یا بہت زبردست مدد۔ بہت زبردست مدد۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احترام عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے لوگوں نے کی، اسی طریقے سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور قدر و منزلت وہ کریں، انشاءاللہ کل ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ۔